آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے، تیار ہو جائیے۔ فن لینڈ کو اکثر دنیا کا سب سے خوش ملک کہا جاتا ہے، لیکن یہ خوشی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ اصل میں صدیوں کی جدوجہد، بقا اور بہت سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں کی ایک پوری کہانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ اچھا، تو یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف تو فن لینڈ کی پہچان ہے اس کی زبردست کوالٹی آف لائف اور اعلیٰ تعلیم، لیکن دوسری طرف حقیقت کچھ اور ہے۔ سخت، جما دینے والی سردیاں اور دو بڑی سلطنتوں کے بیچ میں پسے رہنے کی ایک لمبی پرتشدد تاریخ۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسی قوم جو برف اور جنگ کے بھٹی میں تپ کر بنی ہو، وہ آج جدید کامیابی کا ایک ماڈل کیسے بن گئی؟ یہی وہ سوال ہے جو فن لینڈ کی پوری کہانی کے مرکز میں ہے، اور ہم اسی کا جواب تلاش کرنے والے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا، ایک ایسے وقت میں جب فن لینڈ ایک ملک نہیں تھا بلکہ سویڈن اور روس کے درمیان ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، 700 سال کی غیر ملکی حکمرانی، پہلے سویڈن پھر روس۔ ہر دور نے فن لینڈ کی ثقافت پر اپنا گہرا اثر چھوڑا، لیکن ساتھ ہی اپنی الگ شناخت کو بچانے کا جو عزم تھا وہ اور بھی مضبوط ہوتا گیا، اور آخرکار 1917 میں آزادی کا اعلان ہوا۔ اور یہ کال، یہ 19ویں صدی میں قومی بیداری کی جو لہر اٹھی تھی اس کے جذبے کو بالکل صحیح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فن لینڈ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہ سویڈش ہیں نہ روسی بننا چاہتے ہیں، تو چلو فنش بنتے ہیں۔ یہی جدید فن لینڈ کی پیدائش تھی۔ دوسری جنگ عظیم بہت تباہ کن تھی۔ فن لینڈ نے اپنی 12% زمین کھو دی اور ایک پوری نسل کو گہرے صدمے سے گزرنا پڑا، لیکن اس راکھ سے انہوں نے صرف ملک کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا، بلکہ ایک بہتر اور زیادہ مساوی قوم کو ڈیزائن کرنے کا ایک شعوری فیصلہ کیا۔ ذرا اس تبدیلی کا تصور کریں۔ صرف چند دہائیوں کے اندر فن لینڈ ایک ایسی قوم سے جو زیادہ تر زراعت پر انحصار کرتی تھی، ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ یہ صرف کوئی معاشی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پورا ثقافتی انقلاب تھا۔ لیکن یہ معاشی ترقی ایسے ہی نہیں ہو گئی، یہ ایک مضبوط سماجی معاہدے پر قائم تھی۔ سب کے لیے صحت کی سہولیات، پرائمری سے یونیورسٹی تک بالکل مفت تعلیم، اور بدعنوانی کے لیے زیرو ٹالرنس۔ یہی وہ ستون ہیں جنہوں نے ایک ایسا معاشرہ بنایا جہاں ہر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ معیشت اور پالیسی تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ فن لینڈ کے جوہر کو واقعی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی روح کو دیکھنا ہوگا، وہ چیزیں جو وہاں کی روزمرہ کی زندگی کو بناتی ہیں۔ فن لینڈ میں فطرت صرف کوئی خوبصورت منظر نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ ملک کا 78% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فن لینڈ کے لوگ سکون پاتے ہیں، تحریک حاصل کرتے ہیں اور اپنی شناخت کا احساس کرتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے پانی، 1,80,000 سے زیادہ جھیلیں، اسی لیے تو اسے 1000 جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں بلکہ ایک قومی کھیل کا میدان ہے جو گرمیوں میں تیراکی اور سردیوں میں سکیٹنگ کے لامحدود مواقع فراہم کرتا ہے۔ اور ہاں، فن لینڈ کی کوئی بھی بات سونا کا ذکر کیے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک سٹیم بات نہیں ہے، یہ ایک مقدس جگہ ہے، جسمانی اور ذہنی صفائی کے لیے، سماجی تعلقات کے لیے اور خاموش غور و فکر کے لیے ایک رسم۔ فطرت سے اس گہرے تعلق کے ساتھ ساتھ جدت طرازی کا ایک ناقابل یقین جذبہ بھی ہے۔ نوکیا سے لے کر لینکس تک، فن لینڈ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک بھی عالمی ٹیکنالوجی اور ڈیزائن پر کتنا بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فن لینڈ کی کہانی سے ہم اپنی کمیونٹیز اور معاشروں کے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ تو ایسا لگتا ہے کہ کامیابی کا یہ فارمولا 3 اہم چیزوں پر مشتمل ہے: تاریخ سے حاصل ہونے والی مضبوطی، مساوات پر مبنی ایک مستحکم سماجی ڈھانچہ، اور فطرت کے ساتھ ایک گہرا بنیادی تعلق۔ اور شاید فن لینڈ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو اتفاق سے مل جائے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، مشترکہ اقدار، جرأت مندانہ فیصلوں اور اس پختہ یقین کے ذریعے کہ ایک بہتر معاشرہ بنانا ممکن ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔
جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔